رمضان مبارک ذیابطیس پر قابو پانے کا بہترین مہینہ۔ حیدرآباد میں یورپین ممالک سے زیادہ انسولین کا استعمال، منظم طرز زندگی ہی سے اس کا خاتمہ ممکن۔ ڈاکٹر محمد ابوبکر، ماہر ذیابطیس سے خصوصی گفتگو۔ ایک حیران کن تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ زیادہ چینی کھانا دماغ کی سیکھنے، یاد رکھنے اور نئی معلومات کو محفوظ کرنے کی صلاحیت کو کمزور کر دیتا ہے۔ چینی دماغی خلیوں کے درمیان رابطے کو متاثر کرتی ہے اور ہیموکیپس، جو یادداشت اور سیکھنے کا مرکز ہے، کی رفتار کو سست کر دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ اضافی چینی سائنٹیفک پلاسٹی کو کمزور کر دیتی ہے، یعنی یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے دماغی نئی معلومات ذخیرہ کرتا ہے اور خود کو ڈھالتا ہے۔ چینی دماغ میں سوزش پیدا کرتی ہے اور ان ضروری پروٹینز کو کم کرتی ہے جو نروز کی حفاظت کرتے ہیں اور ذہنی کارکردگی کو بہتر کر رکھتے ہیں۔ جب یہ حفاظتی نظام ٹوٹنے لگتا ہے تو سیکھنے میں مشکل، توجہ میں کمی، یادداشت کمزور ہونا، یہ اثرات صرف وقتی نہیں بلکہ طویل مدت میں دماغ کی ساخت اور کیمیائی توازن کو بھی بدل سکتے ہیں۔ زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ چینی ہم روز مرہ کی ایسی چیزوں میں بھی کھا لیتے ہیں جن کا احساس بھی نہیں ہوتا، جیسے میٹھے مشروبات، ناشتے کے سلائز، بریڈ، سنیکس، حتیٰ کہ کچھ ہیلتھی فوڈ بھی۔ یہ چھپی ہوئی چینی دماغ کی کارکردگی کو مسلسل نقصان پہنچاتی۔ چینی کو کم کرنے سے ذہنی دھند صاف ہوتی ہے، دماغ اور راستے مضبوط ہوتے ہیں، سیکھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ دماغ کی حفاظت اپنی پلیٹ سے شروع کریں۔ آج کے تیز رفتار اور مصروف دور میں انسان بے شمار ذمہ داریوں، معلومات اور دباؤ کے حصار میں گھرا ہوا ہے۔ ایسے میں منظم طرز زندگی محض ایک انتخاب نہیں بلکہ ایک ضرورت بن چکی ہے۔ منظم طرز زندگی سے مراد ہر لمحہ کامل ہونا نہیں بلکہ ایسے پائیدار طریقے اور عادات اپنانا ہے جو وقت، جگہ اور ترجیحات کو بہتر انداز میں سنبھالنے میں مدد دیں اور زندگی کو بوجھ کے بجائے سہولت بنا دیں۔ منظم طرز زندگی ایک ایسا سوچا سمجھا نظام ہے جس کے تحت انسان اپنے وقتوں، کاموں اور ذاتی زندگی کو ترتیب دیتا ہے۔ اس کا مقصد ذہنی دباؤ کو کم کرنا، کارکردگی بڑھانا اور زندگی پر کنٹرول کا احساس پیدا کرنا ہے۔ یہ نظام ہر فرد کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنے مزاج اور حالات کے مطابق نظم پیدا کرے۔ جب کام ایک واضح منصوبے کے تحت کیے جائیں تو الجھن کم ہو جاتی ہے، غیر ضروری کاموں سے نجات ملتی ہے اور اہم ذمہ داریوں پر توجہ مرکوز رہتی ہے۔ نتیجتاً کم وقت میں زیادہ کام ممکن ہو جاتا ہے اور انسان اپنی توجہ درست سمت میں استعمال کر پاتا ہے۔ منظم وقت انسان کو صحت کے لیے بھی مہلت دیتا ہے۔ متوازن غذا، ورزش، مناسب نیند، خود نگہداشت جیسے امور کو ترجیح دینا آسان ہو جاتا ہے۔ یوں جسمانی اور ذہنی صحت میں بہتری آتی ہے جو ایک کامیاب زندگی کی بنیادی شرط ہے۔ روزنامہ اعتماد ٹی وی کے نمائندے نے ڈاکٹر محمد ابوبکر صاحب، پروفیسر و ایچ او ڈی انٹرنل میڈیسن، ریسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر سے گفتگو کی، جو زائد از 30 سالہ تجربہ رکھتے ہیں اور اپنے منفرد انداز میں مریضوں کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے معروف ہے۔ ڈاکٹر محمد ابوبکر صاحب نے بتایا کہ ذیابطیس 21ویں صدی کا سب سے بڑا خاموش مرض بنتا جا رہا ہے۔ بدلتے طرز زندگی، بے قاعدہ کھانے پینے اور قدرتی وسائل سے دوری اس بیماری کو عام انسان کی دہلیز تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں 7,70,00,000 سے زائد افراد ذیابطیس میں مبتلا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ غیر منظم طرز زندگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے وقت کھانا، جسمانی سرگرمی کی کمی اور قدرتی عادات سے دوری ذیابطیس کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے ایک چونکا دینے والا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ پورے یورپی ممالک میں جتنی انسولین استعمال ہوتی ہے اس سے زیادہ صرف حیدرآباد شہر میں استعمال ہو رہی ہے۔ یہ اعداد
وہ شمار نہ صرف حیدرآباد کی عوام کے لیے باعث تشویش ہے بلکہ ہم سب کو اپنے طرز زندگی کا سنجیدگی سے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ابو بکر کا کہنا ہے کہ آج انسان قدرتی وسائل کو چھوڑ کر مصنوعی اشیاء پر انحصار کر چکا ہے، جو صحت کے لیے نہایت مضر ہے۔ مثال دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وٹامن ڈی کی کمی صرف 20% دواؤں سے پوری ہوتی ہے جبکہ 80% قدرتی دھوپ سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح روزانہ کم از کم 45 منٹ کی واک یا ورزش، وقت پر کھانا، خاص طور پر ناشتہ اور رات کا کھانا صحت مند زندگی کی بنیاد ہے۔ انہوں نے سخت لہجے میں خبردار کیا کہ رات 12 بجے کے بعد کھانا زہر کھانے کے برابر ہے، اسی لیے انہوں نے رات دیر کی دعوتوں اور غیر ضروری محفلوں سے اجتناب کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ وقت پر کھاتے ہیں وہ نہ صرف صحت مند رہتے ہیں بلکہ مختلف بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد ابو بکر کے مطابق اگر کسی کی کمر سائز 40 سے زائد ہو سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مختلف بیماریوں کی طرف بڑھ رہا ہے، جن میں ذیابیطس سہر فہرست ہے۔ انہوں نے رمضان مبارک کی آمد کے حوالے سے کہا کہ یہ مہینہ نہ صرف عبادات کا بہترین موقع ہے بلکہ ذیابیطس پر قابو پانے کا بھی سنہری وقت ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ سحری، افطار اور رات کا کھانا جلد اور متوازن مقدار میں کھایا جائے، جبکہ تراویح کے بعد بازاروں میں فروخت ہونے والی غیر متوازن اور فاسٹ فوڈ غذاؤں سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ ڈاکٹر محمد ابو بکر نے عوام کو مشورہ دیا کہ ذیابیطس سے متعلق باقاعدہ ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ صحت کے بارے میں مکمل اور درست معلومات حاصل ہو سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگرچہ کہ میٹابولک سرجری یا بعض انجیکشن سے ذیابیطس کا مکمل خاتمہ ممکن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ منظم اور باقاعدہ طرز زندگی ہی ذیابیطس کے مستقل خاتمے کی کنجی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ذیابیطس 3 مرحلوں کے بارے میں مختلف تفصیلات سے واقف کروایا۔ مرحلہ اول، اس مرحلے میں جسم کے مدافعاتی نظام کی جانب سے کچھ مخصوص آٹو اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتے ہیں جو لبلبے کے طرح انسولین بنانے والے خلیات پر حملہ کرتی ہے۔ اس کے باوجود خون میں شوگر کی سطح معمول کے مطابق رہتی ہے اور مریض کو کسی قسم کی علامات محسوس نہیں ہوتی۔ مرحلہ دوم، اس مرحلے میں آٹو اینٹی باڈیز کے ساتھ ساتھ خون میں شوگر کی سطح غیر معمولی طور پر بڑھنے لگتی ہے، جسے ڈسکیلسمیا کہا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ شوگر کی سطح متاثر ہوتی ہے لیکن ابھی تک بیماری کی واضح علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ مرحلہ تشخیص اور بروقت نگرانی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ مرحلہ سوم، یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ذیابیطس کی واضح علامات سامنے آتی ہے، جیسے زیادہ پیاس لگنا، بار بار پیشاب آنا، وزن میں کمی اور تھکن شامل ہے۔ اس مرحلے پر ذیابیطس کی باقاعدہ تشخیص ہو جاتی ہے اور علاج کی فوری ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے HbA1c ٹیسٹ کے تعلق سے کہا، جسے گلیمائڈ ہیموگلوبن ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم خون کا ٹیسٹ ہے جو گزشتہ 2 سے 3 ماہ کے دوران خون میں موجود اوسطاً شکر گلوکوز کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ٹیسٹ اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ خون کی سرخ خلیوں میں موجود پروٹین ہیموگلوبن کے ساتھ کتنی مقدار میں شکر جڑ چکی ہے۔ اس کے سطح کے تعلق سے آپ نے کہا کہ نارمل جو سطح ہوتی ہے معمول کے مطابق وہ 5.6% یا اس سے کم، پری ڈائبیٹکس کی جو سطح ہے وہ 5.7% سے 6.4% ہے، جبکہ ذیابیطس 6.5% یا اس سے زیادہ کو کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتماد ٹی وی میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان دوست حافظ شیخ محمد۔ آج ہمارے اس خصوصی پروگرام سائنس و ٹیکنالوجی میں ماہر امراض ذیابیطس ڈاکٹر محمد ابو بکر صاحب، جو زائدس 30 سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جہاں اپنا خانگی کلینک میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہیں آپ پروفیسر و HOD ہیں انٹرنل میڈیسن دکن کالج آف میڈیکل سائنسز۔
ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے اس پروگرام میں خیر مقدم ہے. کچھ اہم موضوعات جس پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، ایک تو ذیابطیس، دوسرا رمضان مبارک کی آمد ہے. کچھ مہینوں کے بعد، کچھ دن کے بعد رمضان مبارک ہمارے بیچ میں آنے والا ہے. جس طرح رمضان کو خصوصی تعلق ہے قرآن و مجید سے، ویسے ہی صحت کے تعلق سے، جو اکثر لوگ اپنی صحت کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں، اور کئی ایسے موضوعات ہیں جس کے تعلق سے ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے اس پروگرام میں خیر مقدم ہے. ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے آج ذیابطیس ایک ایسا مرض ہے جو عمومی طور پر جو ہے ہندوستان میں خاص طور پر اس کی تعداد میں کافی اضافہ ہو رہا ہے، کیا ذیابطیس سے ہم بچ سکتے ہیں؟ السلام علیکم، شکریہ بہت بہت مجھے اس انٹرویو کے لیے مدعو کرنے کا، بلانے کا. ڈائبٹیز یا شکر کی بیماری ہو، یا کوئی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، ایکچولی یہ بیماری نہیں ہے، یہ ایک لائف اسٹائل پرابلم ہے. جس طرح کی زندگی حیدرآبادی لوگ گزار رہے ہیں، اس سے ڈائبٹیز سے بچنا بہت مشکل ہے. پہلے اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریے پہلے، جبھی ڈائبٹیز رک سکتی ہے، نہیں تو اور زیادہ پھیلنے کی، اور زیادہ ڈیٹیکٹ ہونے کی، اور زیادہ سفر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے. شروع میں جب ڈائبٹیز کے بارے میں 1980s اور 90s میں جب پڑھا جاتا تھا تو وہ پاورٹی ان پلینٹی بولتے تھے ڈائبٹیز کو. پاورٹی کا مطلب غربت، اور بالکل جو بہت زیادہ پیسے والے ہیں اس کو غربت کی زندگی گزارنے کو ڈائبٹیز بولتے تھے. مگر اب ایسا نہیں ہے، ہر غریب سے غریب آدمی کو بھی ڈائبٹیز ہے، امیر سے امیر آدمی کو بھی ہے، مڈل کلاس والے کو بھی ہے. اس سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا ہے ابھی تک فی الحال. مگر اگر کوشش کی جائے، اگر لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کریں تو بچ سکتے ہیں ڈائبٹیز سے. ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے ذیابطیس میں ہم کیسے ڈائگنوز کریں، کیسے ہم کو پتہ چلے کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ہم کو جو ہے ذیابطیس میں جو ہے نا ہم مبتلا ہیں؟ جنرلی ٹائپ 1 ڈائبٹیز 20 سال سے کم عمر بچوں میں ہوتی ہے. میں تو 6 مہینے کے بچے کو بھی دیکھا جو نیلوفر ہاسپٹل سے لا لیے تھے، ڈائبٹیز تھی، بائی برتھ تھی. وہ بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ہی شمار ہوتا ہے، اور ایک 4 سال کی عمر میں بھی ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے، 10 سال کی عمر میں بھی ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے. عام طور پہ 20 سال سے کم عمر والوں کو ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی 22، 23، 24، 30 سال تک بھی رسک رہے گا ٹائپ 1 ڈائبٹیز آنے کا. ٹائپ 1 کا مطلب ہے جسم کے اندر کا جو انسولین ہے وہ پورا ختم ہو جاتا ہے، بالکل نہیں بنتا ہے. پینکریاس پورا کام کرنا بند کر دیتا ہے. پینکریاس کے جو بیٹا سیلز ہے، بیٹا سیلز میں سے انسولین نکلتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ یا تو لائف اسٹائل کی وجہ سے ہو، یا پھر کچھ انفیکشن آنے کی وجہ سے ہو، یا آج کل بچے بہت زیادہ جو ہے چپس وغیرہ کھاتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں، اور موبائل یوز کرتے ہیں، اور گھنٹوں موبائل میں لگے ہوئے رہتے ہیں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اسکولوں میں بھی کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے جہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے کچھ جگہ ہو. کچھ پی ٹی پیریڈ وغیرہ ایسا کچھ بہت کم ہو گئے ہیں، صرف پڑھائی کے اوپر ہی زیادہ ہے. پھر بچے اسکول سے آ کے بھی پھر ہوم ورک میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، تو ان بڑھتے جا رہا ہے. حیدرآباد میں ٹائپ 1 پھر بھی کم ہے، مگر سعودی اور گلف کنٹریز میں بہت زیادہ ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز. ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کا ایک کتابچہ ہے، آپ کی ایک بک ہے، اس کا میں نے مطالعہ کیا. اس میں جس طرح سے ایک عام سینس میں آپ نے عوام کو ذیابطیس کے تعلق سے سمجھانے کی کوشش کی، اس میں ایک چیز میں نے دیکھی جو دوران گفتگو آپ نے بھی بات کہی کہ ایک چھوٹے سے بچے کو جس طرح سے ذیابطیس آیا، آپ نے ذکر کیا ہیریڈیٹی، خاندانی عوامل سے بھی جو ہے کیا ذیابطیس کا خطرہ رہتا ہے؟ بالکل نہیں ہے ایسا. کئی ایسے بچے آتے ہیں ہمارے پاس جو پیرنٹس میں نانا نانی دادا دادی کسی کو بھی ڈائبٹیز نہیں ہے، مگر بچہ ڈائبٹیز سے آ رہا ہے. یہ صرف لائف اسٹائل پرابلم ہے. بچہ جو ہے بالکل کھیلتا نہیں ہے، باہر نہیں جاتا ہے، سائیکل بھی نہیں چلاتا ہے،
اور اس کے پیرنٹس اس کو باہر سے برگر پیزا وغیرہ سب لا کے کھلاتے ہیں، ویکینڈ پہ کھلاتے ہیں، اور اس کی کوانٹیٹی کنٹرول نہیں کرتے ہیں. جو چیز وہ بچے کی ایج کے حساب سے جو کھانا چاہیے اس کو جتنا کھانا کھلا دیتے ہو. شروع میں بچہ موٹا ہونے لگتا ہے، بعد میں پھر معلوم ہوتا کوئی نہ کوئی انفیکشن کچھ ہوا تو ٹیسٹ کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو شوگر آ گئی. شوگر آنے پر کیا دیگر جو ہمارے باڈی کے پارٹس ہے اس پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ امیڈیٹ تو نہیں ہوتا سر، سلولی کم از کم 5 سے 10 سال لگتے ہیں. اگر آنکھوں کا ڈائبٹک ریٹینوپیتھی آنا ہے تو کم از کم 20 سال لگتے ہیں، اور کسی کو نیوروپیتھی آنا ہے تو کم از کم 10 سال لگتے ہیں. کڈنی کا پرابلم 2 سال سے 20-25 سال تک کبھی بھی کسی بھی پیریڈ میں آ سکتا ہے. اگر شوگر بہت انکنٹرول ہے، ان کا HbA1c 10 کے اوپر جا رہا ہے تو یورین میں پروٹین آنا چالو ہو جائے گا. پروٹین اسٹارٹنگ میں آتا ہے، پھر پروٹین کا لیول بڑھتے جاتا ہے، بڑھنے سے اس کے بعد سلولی گردے متاثر ہونے لگتے ہیں. تو یہ شروعات میں نہیں ہوتا ہے. شروعات کا پیریڈ ایک ہنی مون پیریڈ کہلایا جاتا ہے. کئی لوگ کوئی ایک گولی کھا کے سکون رہتے، خوش رہتے کہ ہماری شوگر بالکل کنٹرول ہے دیکھو، اور ان کا جب HbA1c چیک کریں گے تو معلوم ہوتا 12-13 ایسا ہے. HbA1c کے تعلق سے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب، یہ جیسا 3 مہینے میں ایک مرتبہ کیا جانے والا ٹیسٹ ہے، تو نارمل جو رینج ہوتی ہے جی اور جو پری ڈائبیٹک اور پوسٹ ڈائبیٹک جو رینج رہنی چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں ہمارے نارمل خارج. رینج بلو 5.7 نارمل ہے. 5.7 سے 6.1 تک 6.2 تک پری ڈائبٹیز بول سکتے ہیں. 6.5 ہو گیا کراس تو اس کو ڈائبٹیز کنفرم ہو جاتی ہے. اور 6.5 سے 7 کے بیچ میں لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کمپلسری ہو جاتا ہے. لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کا مطلب ڈسپلن کی لائف، روزانہ پیدل چلنا 45 منٹس، اگر اس کو کوئی عادتیں ہیں اسموکنگ وغیرہ ہے تو وہ ترک کر دینا چاہیے. ویٹ لاس کرنا چاہیے تھوڑا سا، اور کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ کو تھوڑا سا کم کر دینا چاہیے. تیل کے چیزاں کم کھانا چاہیے. یہ سب چیزاں کرنے پہ پری ڈائبٹیز والا نان ڈائبٹک ہو سکتا ہے. جس طریقے سے آپ نے لائف سٹائل کے تعلق سے بات کہی ڈاکٹر صاحب کہ ایک عام انسان چاہے وہ ذیابطیس میں مبتلا ہو یا نہ ہو، روزانہ اس کو کتنی مقدار میں شکر اور نمک کا استعمال کرنا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں شکر تو بالکل ہی نہیں کھانا چاہیے. اگر کسی کو ڈائبٹیز نہیں ہے بھی تو دوسری چیزیں ہیں، میٹھا منہ میٹھا کرنے کے لیے آپ شہد کھائیے، آپ گڑ کا استعمال کریے، مگر وائٹ شکر کو بالکل ہاتھ مت لگائیے. وہ میرا ایک گائیڈنس ہے یا مشورہ ہے سب لوگوں کے لیے. جس طریقے سے آپ نے الحمدللہ ڈائٹ کے تعلق سے آپ نے بات کہی ڈاکٹر صاحب کہ لوگوں میں آج کل جو لائف سٹائل جو آپ نے کہا کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اگر آپ اپنی صحت کو، اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو آج اگر ہم ہمارے حیدرآباد کے تعلق سے ہی اگر ہم دیکھیں جس طریقہ سے شادی بیاہ و دیگر تقاریب ہمارے معاشرے میں منعقد ہو رہی ہیں، پہلے تو جو ہے نا وقت پر دعوت کا منعقد نہ ہونا، اور دعوت میں اکثر چاہے وہ ایک ذیابطیس میں مبتلا افراد ہو یا پھر نہ ہو، ان کا بے تحاشا ایسی غذاؤں کا استعمال صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ دعوت تو پہلے 8 بجے کی دعوت 12 بجے رات کو ڈنر ہو رہا ہے، 1 بجے رات کو ڈنر ہو رہا ہے، بہت غلط ہے. 10 بجے رات کے بعد اگر کوئی کھا رہا تو وہ زہر کے برابر ہے، میں سمجھتا ہوں. اس سے اچھا زہر کھا لینا چاہیے. 10 بجے رات کے بعد اگر میٹھا نہیں کھائے تو میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ نان کی روٹی یا رومالی روٹی یا جو بھی چیز بریانی ہو یا کچھ رائس ہو کچھ بھی کھائیں گے تو بھی شوگر بنے گا ہی بنے گا. 12 بجے رات کے بعد تو زہر ہے، 10 بجے کے بعد بھی پوائزن ہے. لیٹ نائٹ ڈنر کریں گے تو فاسٹنگ بلڈ شوگر چینج ہو جائے گی. فاسٹنگ بلڈ شوگر اپنے کو چاہیے ڈائبٹیز ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے 110 سے نیچے چاہیے. اگر 110 کے اوپر ہے تو امپیئرڈ فاسٹنگ بلڈ گلوکوز بولتے ہیں اس کو، 8 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد. اگر 126 یا 126 اگر ہو گئی تو ڈائبٹیز کنفرم ہے. ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرنا ضروری ہے 126 ہو جانے کے بعد. تو جب لوگ شام کا کھانا جلدی کھانے لگیں گے، مغرب کے بعد کھانے لگیں گے، یا رمضان کی جیسی زندگی گزاریں گے سال کے 12 مہینے، تو ڈائبٹیز رک سکتی ہے. بے شک.
ڈائبٹیز آگے والی جنریشنوں میں نہیں جائے گی اگر یہ پورا معاشرہ پورا چینج ہو جاتا ہے، اور میں نے سمجھتا ہوں وہ تو اتنا آسان نہیں ہے۔ بے شک ڈاکٹر صاحب، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے رات میں جلد کھانے کے تعلق سے بتایا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ العشاء قبل العشاء، یعنی اپنا کھانا عشاء سے قبل جو ہے کھا لیا کرو، شام کا کھانا۔ تو یہ اکثر یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو کتابچہ ہے میں اس پر میں نے جب نظر ڈالی تو آپ نے ہندوستان میں جو ذیابطیس سے مرض مبتلا ہے افراد ہے ان کی آپ نے جو ہے نا نشاندہی کی، تو ہمارے ہندوستان میں اور یا ہماری ریاست تلنگانہ و حیدرآباد میں پرسنٹیج آف پیپل ہو آر افیکٹڈ وتھ ڈائبٹکس۔ ڈائبٹیز کیپٹل آف دی انڈیا اینڈ ورلڈ ہے حیدرآباد۔ اتنا ڈائبٹیز کسی اور شہر میں کسی اور کنٹری میں نہیں ہے۔ جتنی انسولین یوروپ میں بکتی ہے، امریکہ میں بکتی ہے، پوری دنیا میں بکتی ہے، اتنی انسولین حیدرآباد میں بکتی ہے۔ وجہ سب لوگ سلولی ڈائبٹیز میں مبتلا ہو کے انسولین ڈیپینڈنٹ ہو جا رہے ہیں لوگ۔ کوئی یہ نہیں چاہتا واپس جائیں، گھر واپس ہی کوئی کرنا نہیں چاہتا۔ گھر واپسی کا مطلب نان ڈائبٹک کوئی ہونا ہی نہیں چاہتے۔ ہر کوئی یہی تلاش میں رہتے کہ کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے، کوئی اچھا جو اچھی بات کرے، جو بہت اچھا کر کے میڈیسنس اور 2-4 زیادہ لکھ دیں گا تو اس کے اندر کا باڈی کا آپ گولی کھانے سے کیا ہوگا، شوگر کی انسولین آپ کے اندر کا جتنا بھی ہے وہ بھی نکال لے رہی ہے گولی۔ آپ گولی کھائیں بغیر اگر لائف اسٹائل ماڈیفائی کر کے اگر کوشش کریں تو آپ کا جو باڈی میں کا انسولین ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گا، وہ امانت آپ کی ہے۔ وہ امانت کو گولیاں نکال کے پھینک دے رہے ہیں، کتنی کوانٹٹی میں نکال رہے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ جیسا اگر اپن ایک بورویل کا بٹن دباتے ہیں تو پانی جتنا اگر اپنے کو 5 لیٹر چاہیے تو اس سے زیادہ نکل جاتا ہے۔ استعمال کے لیے اگر 10 لیٹر ایک بکٹ پانی چاہیے تو اس سے زیادہ نکل جاتا ہے، پورا بند کرے تک تھوڑا سا لیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گولی کھاتے ہیں انسولین اتنا نکل جاتا ہے، آپ کھانے میں تھوڑا سی دیری کر دیے تو شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ ڈاؤن ہونے کا انسیڈنس بھی بہت زیادہ ہے حیدرآباد میں۔ کئی لوگ شوگر ڈاؤن ہوتے ہی جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں۔ سال میں ایک بار تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، جو بھی 20 ایئر سے کسی کو ڈائبٹیز ہے وہ لوگ ٹو مینی ٹیبلیٹس کھاتے ہیں، اس میں ایک نہ ایک دن ان کو جا کے شوگر ڈاؤن ہو گئی بلکہ ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے۔ ساتھ میں ہارٹ کا پرابلم بھی آ جاتا ہے، یا کسی کو پیرالیسس بھی آ جاتا ہے، یا کسی کو کوئی ہیڈ انجری ہو جاتی ہے، یا کوئی گر کے شوگر ڈاؤن ہو گئی، گر کے کلے کی ہڈی توڑ لیتے ہیں لوگ۔ وہ بہت بڑا ایک کمپلیکیشن ہے۔ شوگر کی جو 2 علامتیں ہیں اکثر جو آپ نے کہا کہ ایک چیز تو بعض افراد کو شوگر بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے اور کسی کو شوگر ایک دم کم ہو جاتی ہے، دونوں میں رسک فیکٹر زیادہ کس میں رہتا ہے؟ رسک ڈاؤن ہونے میں بہت زیادہ ہے۔ جب اس کو ہائپوگلائسیمیا بولتے ہیں۔ یہ 3 اسٹیجز ہیں اس کی۔ اسٹیج 1 میں کیا ہے، پیشنٹ خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، بے چین ہوتا آدمی اور کچھ جو بھی سامنے دکھا وہ کھا لیتا ہے، اس کو اسٹیج 1 بولتے ہیں۔ اسٹیج 2 میں فیملی ممبرس نوٹ کرتے ہیں کہ ارے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، کچھ پسینے جا رہے ہیں آپ کو، وہ رسپونڈ نہیں کرتے ہیں، بات برابر نہیں کرتے ہیں، تتلانے لگتے ہیں، کچھ تو بھی اگنور کر دیتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو بول کے، تو وہ اسٹیج 2 ہے۔ اسٹیج 2 بھی کریکٹ کی جا سکتی ہے، کچھ بھی کھلا دیتے ہیں فیملی ممبر، امیڈیٹلی پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسٹیج 3 جو کہ پیشنٹ کو بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل کو لاتے ہیں، وہ اسٹیج 3 ہے۔ اس کو نیورو گلائکوپینیا بولتے ہیں، جس میں شوگر گر جانے سے بے ہوش ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی سیریس کمپلیکیشن ہے۔ اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے راستے میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں زیادہ ٹائم نہیں رہتا ہے، میکسیمم 1 آور آدھے گھنٹے تک برین مینٹین کرتا ہے وداؤٹ شوگر۔ جب شوگر گر جاتی ہے، لو ہو جاتی ہے، گرنے کا لیول بلو 63 کو گرنا پڑتا ہے، جی، ہائپوگلائسیمیا۔ جب شوگر بڑھ جاتی ہے اس کے بڑھ جاتی سو والا 540 600 والا بھی چل لیتے آ سکتا آپ کے ہاسپٹل، اتنا زیادہ پرابلم نہیں رہتا۔ جتنا اس کے ساتھ کیا پرابلم ہوگا، اگر اس کو کچھ بخار ہے تو وہ بڑھ جائیں گے، اگر کچھ اس کو ہارٹ کا پرابلم چل رہا تو وہ بڑھ جائیں گا، اگر اس کو سمجھیے کوئی یورین میں انفیکشن چل رہا تو وہ بڑھ جائے گا، اگر اس کے پیر میں کوئی زخم ہے تو وہ کچا ہو جائے گا، وہ ہیل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شوگر کنٹرول نہیں کرے گا۔
یہ پرابلم. جی اکثر یہ دیکھا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی شوگر بڑھ جا رہی ہے یا بی پی ہائی ہو جا رہا ہے. کس وجہ سے؟ پریگنینسی میں شوگر آنے کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز بولتے ہیں. یہ بالکل ایک الگ ہی ٹاپک ہے, الگ ہی اینٹیٹی ہے. اور گیسٹیشنل ڈائبٹیز کے پیشنٹس کی بہت بڑی لائن ہے. اتنے لوگ ہیں جتنے بھی ہاسپٹلس میں, چاہے وہ بڑے سے بڑے کارپوریٹ ہاسپٹل میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, اس میں جہاں بھی ہمارے گائنیکالوجسٹ کام کرتے ہیں وہ لوگ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. کیوں بولیے آپ, ایک تو آج کل کی لڑکیوں کی شادیاں دیر سے ہونے سے پریگنینسی لیٹ آتی ہے. منیمم ایج گیسٹیشنل ڈائبٹیز کے لیے 28 ایئرس ہے. اگر کوئی 29 سال کی لڑکی پریگننٹ ہو کے آتی ہے تو 100% اس کو شوگر نکلتی ہے. اصولاً 5ویں مہینے میں ڈیٹیکٹ ہوتی ہے شوگر پریگنینسی کے, مگر اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. اگر سیکنڈ منتھ فرسٹ منتھ میں ڈیٹیکٹ ہو گئی تو اس کا مطلب اس کو پہلے سے ہی شوگر ایسا رہ سکتی ہے, نہیں بول سکتے کچھ بھی. مگر عام طور پہ 5th منتھ میں جب ڈیٹیکٹ ہوتی تو اس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز بولتے ہیں. شوگر 92 کے نیچے رہنا ہے پریگنینسی میں, اور کھانے کے بعد ناشتے کے بعد کی شوگر 140 رہنا ہے. 141 یا 141 اگر شوگر ہے تو اس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز بولتے ہیں. اور ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو گلوکوز چیلنج ٹیسٹ بولتے ہیں, جو پریگنینسی میں ہوتا ہے. 100 گرام شوگر کا پاؤڈر یا شوگر پلا کے امیڈیٹلی 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ٹیسٹ کرتے ہیں, تو اس میں اگر 180 کے اوپر جاری شوگر تو بھی گیسٹیشنل ڈائبٹیز. ایک اہم چیز جس پر ڈاکٹر صاحب آپ نے ابتدا میں اور دوران گفتگو جو ہمارے ناظرین ہیں, قارئین ہیں, ان کو آپ نے توجہ دلائی کہ اپنا لائف سٹائل کے ذریعے ہم ہماری ذیابطیس کو مکمل طور پر ہم ختم کر سکتے ہیں. ایک چیز جس پر آپ نے ابتدا میں پیدل چلنے کی عادت کو آپ نے باقاعدہ طور پر اپنانے, کم از کم 45 منٹ واکنگ باقاعدہ کرنے, چاہے خواتین ہوں چاہے مرد حضرات ہوں. خواتین کے تعلق سے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر مرد حضرات کہتے ہیں کہ بھائی آپ باقاعدگی پہ جو ہے واکنگ کریں, تو ان لوگوں کا یہ ماننا تھا بھائی گھر میں ہم چلتے پھرتے واکنگ کرتے ہیں. کیا ان کا یہ سوچنا صحیح ہے؟ نہیں, وہ واک کی ان کے جسم کو عادت ہو گئی ہے. آپ نکل کے گھر سے نکل کے 45 منٹ واک کر کے آئیے تو اس سے آپ کی باڈی کے پورے سسٹم صحیح رہتے ہیں. انسولین جو کام نہیں کر رہا باڈی میں کا وہ کام کرنے لگے گا. آپ واک کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے آپ کی شوگر 220 بتا رہا, آپ ایک آدھا گھنٹہ واک کر کے آئیے اس میں آپ کو 160 ہو جائے گی. آپ وہ چھوڑیے واکنگ, نماز بھی آپ بیٹھ کے پڑھیں گے تو شوگر کو دھکا نہیں لگے گا. نماز آپ کھڑے رہ کے پڑھیے, نماز پڑھنے سے پہلے چیک کر لیجیے آپ عشاء کی نماز پڑھنے سے, اس کے بعد چیک کریے 50 شوگر کم ہو جاتی ہے کھڑے رہ کے پڑھنے سے. اس کو بھی لوگ پورے 90% لیڈیز بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. جی بالکل. کیوں بتا, ہمارے کوئی ہڈی کا ڈاکٹر بول دیا, کوئی وہ ڈاکٹر بول دیا, کوئی نیورو کا ڈاکٹر بول دیا گھٹنے خراب ہے. یہ گھٹنے آپ کے خراب ہو رہے ہیں نماز بیٹھ کے پڑھنے سے ہو رہے ہیں, نہیں چلنے سے ہو رہے ہیں. چلتے پھرتے رہنے والوں کو جو لوگ پروفیشنل ہیں جیسے ٹیچر ہے یا جو بھی ہے 60-65 تک ان لوگوں کو گھٹنوں میں درد نہیں ہے. جو ہاؤس وائف ہے 35 میں 40 میں وہ لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. خواتین کے تعلق سے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ بھائی نماز کی ادائیگی ہے, گھر میں چلنا پھرنا ہے, ویسے ہی اگر مرد حضرات کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ اگر ہمارا گھر قریب ہی ہے, 100 میٹر کی دوری میں ہے یا 200 میٹر کی دوری میں, ہم جو ہے مسجد کو جانے کے لیے اپنی 2 ویلر کا استعمال کر رہے ہیں, پیدل چلنے سے گریز کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے مرد حضرات کے لیے جو ہے نصیحت دیں کہ جو ہے نا وہ پیدل اس طریقے سے بھی جو ہے نا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں. مسجد کے انٹرنس تک 2 ویلر پہ بیٹھ کے جائیں گے, سیڑھیوں تک پوری مسجد کو گھیر لیں گے, جگہ بالکل نہیں رہیں گی. پیدل جانے والوں کے لیے راستہ بھی بند کر دیں گے. ایسا ہے پھر جب نماز چھوٹیں گی تو جب پورا روڈ جام ہو جائے گی. یہ ہے کیوں, مطلب چلنا ہی نہیں ہوتا ہے کسی سے بھی. یہ وجہ ہے مین, جو کسی کا پیٹ نکل جا رہا ہے کسی. اور پیٹ کے تعلق سے بھی بولنا چاہوں گا, بالکل ضرور, جتنے بھی لوگوں کا ویسٹ سرکمفرنس 40 ہو جاتا ہے مرد آدمی کا, تو وہ بھی ایٹ رسک ہے ڈائبٹیز آنے کے لیے. اس کو میٹابولک سنڈروم بولتے ہیں. جس کو بھی میٹابولک سنڈروم ہے, میں سمجھتا ہوں حیدرآباد میں 50% لوگوں کو میٹابولک سنڈروم ہے, جس میں بی پی رہتا ہے, جس میں کولیسٹرول بڑھ کے رہتا ہے, جس میں پیٹ کا سائز 40 کراس کر لیتا ہے. اگر آپ یہ 4 انچ یہ کم کر لیتے ہیں تو ڈائبٹیز کا رسک ختم ہو جاتا ہے. 2 انچ کم کر کے بتائیے.
اور جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیں گے آپ اگر کسی فنکشن ہال میں چلے جاؤ یا کہیں بھی جاؤ ہر کسی کو 45-50 تو پیٹ رہے گا ہی رہے گا. اچھا سمجھتے ہیں لوگ پیٹ زیادہ رہنا ایک صحت کی نشانی سمجھتے ہیں. اگر کسی کا پیٹ اندر ہو گیا تو کیا بات ہے آپ کی حالت بہت یہ ہو جا رہی ہے. جبکہ وہ ان کی صحت کی سامان ماننا ہی نہیں چاہتے کہ اگر کوئی دبلا بولتے ہیں. کئی ہمارے پاس پیشنٹ آ کے بولتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ذرا ویٹ لاس کرے تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں. ارے لوگوں سے کیا تعلق ہے. لوگ آپ کا ویٹ اچھا بڑھ کے رہنا آپ جلدی جلدی کچھ آپ کو ہو جانا بول کے بولتے ہیں. آپ صحت کے بارے میں اگر کسی کو بول رہے ہیں تو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. کم کھاؤ بولے تو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. ابھی آج ایک صاحبہ ہے پیشنٹ 6 روٹی کھاتے ہیں. ایک روٹی میں آپ کو 100 شوگر بڑھے گی. گیہوں کی روٹی 6 روٹی میں تو 600 شوگر کھا رہے ہیں تو آپ بنے گی کتنی بلڈ میں. وہ تو اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بلڈ میں اتنی نہیں سپلائی کر رہے ہیں. اور ایک چیز جو لوگ اسکپ کرتے ہیں نا میل وہ بھی بہت ڈینجرس ہے. اس سے بھی شوگر آتی ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم ناشتہ کر لیے سارا دن نہیں کھا کے رات میں گھر کو جا کے کھاتے ہیں. جتنے بھی لوگ میرے پاس دبئی وغیرہ سے آتے ہیں ان لوگوں کا لائف سٹائل ایسی ہے. صبح نکل کے شام کو واپس آ کے گھر کو آ کے کھاتے ہیں. تو ان لوگوں میں ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے. اب نیو جنریشن یہ اسکپ کر رہی ہے میل. کیا بولے تو یہ جو ہے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جو کہ کریکٹ نہیں. آپ کچھ بھی کھائیے دوپہر کا وقت ہو گیا تو تھوڑا سا کھائیے کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کی باڈی میں انسولین سیکریٹ ہوتا ہے. لنچ ٹائم بچپن سے آپ کی ماں جو آپ کو کھلانے لگی 3 ٹائم تو اس ٹائم پینکریاز میں سے انسولین نکل کے آتا ہے. آپ وہ انسولین کو ویسٹ ہو جانے دے رہے ہیں ختم ہو جانے دے رہے ہیں. وہ تھوڑی دیر باڈی میں رہے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا. ہوتے انسولین کی مینوفیکچرنگ ہی ختم ہو جائے گی بیٹا سیلز. اس کے بعد آپ کو ڈائبٹیز آ جائے گی. ایسے کئی لوگ ہیں جو عام آدمی ہے جو بہت زیادہ کھاتے ہیں مگر ٹائم پہ کھاتے ہیں. شادی خانوں میں بھی چلے جائیے وہ لوگ سب سے پہلے ٹیبل پہ رہیں گے. کوئی بھی دعوت میں بھی گھر میں بھی ٹائم پہ کھاتے ہیں. وہ لوگ 75 ایئرس کی ایج میں بھی ان کو شوگر نہیں. مجھے لائف سٹائل ٹائمنگ جسے اپنی باڈی میں انسولین نکل کے آتا ہے. جب جس طریقے آپ نے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے تعلق سے کہا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے. جیسا کہ اب یہ دسمبر چل رہا ہے. فیبروری 17-18 سے جو ہے رمضان مبارک شروع ہوگا. اس وقت جس طریقے سے ہم ایسا رمضان کو جو ہے عبادتوں سے کافی جو ہے نا لگاؤ ہے. قرآن مجید سے کافی لگاؤ ہے. لیکن جو دیکھا جا رہا ہے ہم رمضان المبارک کو عبادت سے زیادہ کھانے پینے پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں. یعنی ہم سحر کر رہے ہیں دن بھر کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں لیکن جیسے ہی مغرب ہوتی ہے تراویح ہوتی ہے عشاء کی نماز ہوتی ہے جس طریقے سے بازاروں میں بے تحاشا اور غیر متوازن غذاؤں کا استعمال ہو رہا ہے اس سے لوگوں کو جہاں ویٹ کم ہونا چاہیے ویٹ میں کافی اضافہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ عوام کو اس جانب بھی. رمضان شریف الحمدللہ بہترین مہینہ ہے شوگر سے بچنے کے لیے. پری ڈائبٹیز اور جس کو بھی کوئی ایک گولی پہ ہے تو میں ان کو ڈائبٹیز کا ٹریٹمنٹ ہی بند کر دیتا ہوں رمضان میں. پری ڈائبٹیز والوں کو بھی بولتا ہوں آپ کی ڈائبٹیز رمضان میں چلے جائے گی بشرطے کہ آپ ایک ڈسپلن کی لائف سے ٹائم پہ سحری کریں گے افطار بھی ٹائم پہ کریں گے. رمضان کے بارے میں پوری دنیا میں 3 مرتبہ اسٹڈی ہوئی. اس اسٹڈی کا نام ایپیڈیر بول کے تھا. ایپیڈیمولوجیکل اسٹڈی آف ڈائبٹیز ڈیورنگ رمضان. اس پہ چیف انویجیلیٹر میں بھی تھا. انویسٹیگیٹر تھا میں. تو اس کے نتائج بھی آئے بہت سارے. ایون انٹرنیٹ پہ بھی ہے پورا اس کے ڈیٹیلز رمضان اینڈ ڈائبٹیز بول کے. تو رمضان ایک بہترین مہینہ ہے ڈائبٹیز سے بچنے کے لیے. اگر آپ کو 100% ڈائبٹیز ریورٹ کرنا ہے تو فالو رمضان تھرو آؤٹ دا ایئر. سال کے 12 مہینے آپ رمضان کی جیسی زندگی گزارتے ہیں تو ڈائبٹیز چلے جائے گی. آپ اگر گولیاں کھاتے ہیں تو 25% کنٹرول میں آئے گی. تو یہ 24 آورس جب چاہیں آپ کے فون سے جس طرح گوگل پے کرتے ہیں اسے اسکین کرتے ہیں اس میں معلوم ہو جائے گا آپ کو شوگر کتنی ہے. تو میڈیکلی کہیں پر بھی جو ہے یہ چپ اویلیبل مل جاتی ہے. اویلیبل ہے مگر ڈاکٹر کو ہی لگانا پڑے گا. کسی کو آتا نہیں ہے. چھوٹا سا شیروانی کے بٹن کے اتنا چپ رہتا ہے
جی جی وہ چپکا دیجیے آپ، وہ دیکھ کے اگر آپ غذا لیں گے تو آپ کو 100% شوگر جا سکتی ہے. جیسا ہم جا کے روز صبح پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں کہ کتنا پیٹرول ڈلانا ہے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اسی طرح وہ میٹر میں شوگر اگر آپ کی 100 بتا رہا تو آپ اچھا کھا لے سکتے، ناشتہ کر لے سکتے. نہیں اس کے بجائے شوگر 220 بتا رہا تو آپ کو تھوڑا ناشتے کو ریسٹرکٹ کرنا پڑے گا. کاربس ڈائٹ بالکل کم لینا پڑے گا آپ کو، لے کے 1-2 انڈے ابلے ہوئے کھا لیے یا آملیٹ کھا لیے تو اس کے بعد دن بھر پھر شوگر کنٹرول پہ آ جائے گی. اس کے بجائے لوگ کیا کرتے ہیں وہ لگانا ہی نہیں چاہتے، وہ لگانے سے ہمارے کو وہ کہاں لگا ہے یہ کہاں لگا ہے، ہاں سیدھا جو ہے کھا لیتے ہیں، بعد کی بات ڈاکٹر کے جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے بس ویسا. CGMS کا مشورہ بھی بہت اچھا ہے ڈائبٹیز کو پریونشن کرنے کے لیے. ادھر دوسری طرف ہائی ٹیک سٹی وغیرہ کے پاس جس کو شوگر نہیں ہے وہ لوگ بھی لگا رہے ہیں CGMS کیونکہ بچنا چاہتے ہیں شوگر سے. CGMS جو چپ کے تعلق سے CGMS. بہت مشکور ہیں ہم ڈاکٹر محمد ابوبکر صاحب پروفیسر وہ HOD اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے، جنہوں نے اہم اور انتہائی مفید مشورے اور معلوماتی ہمارے قارئین ہمارے ریڈرز کے لیے آپ نے پیش کیے. بہت مشکور ہے ہم ڈاکٹر صاحب کے کہ انہوں اپنی بہت مصروفیت کے باوجود ہمارے چینل ہمارے اخبار کے لیے آپ نے وقت نکالا. جزاک اللہ. السلام علیکم.